آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنائیں گے جو مدینہ کے ابتدا کے وقت کے خطرناک راز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی کی وفاداری کے بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا خطرہ بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندر سے آیا تھا؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان مسلمان ظاہر ہوتے تھے مگر دلوں میں دوغلا پن، سازش اور فتنہ رکھتے تھے، اور ان کا پورا راز صرف ایک شخص کو معلوم تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ قصہ آپ کو سچائی، وفاداری اور ایمان کی گہرائی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر رویا تھا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کے ان پر نور واقعات میں سے ہے جنہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے ہم وہی قصہ حضرت حذیفہ بن یمان اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت قائم کی، اور ابتدائی دنوں میں فتنہ بھی بہت تھا۔ دشمن صرف باہر سے نہیں آیا بلکہ بعض لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دل میں کفر اور فتنہ رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم آج منافقین کہتے ہیں۔ وہ مسلمان کی طرح نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت نہیں تھی۔ ان کی سازشیں نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خطرہ تھیں بلکہ پورے معاشرتی نظام کو نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ ان منافقین کی شناخت بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں دوغلا پن ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا جائے جو عقلمند، چالاک اور رازدار ہو، اور یہ شخص تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو 12 جبکہ کچھ روایات میں 14 منافقین کے نام بتائے، لیکن سخت شرط یہ رکھی گئی کہ یہ راز کسی کو نہ بتایا جائے، یعنی یہ معلومات صرف حضرت حذیفہ کے سینے میں محفوظ رہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو بخوبی سنبھالا۔ انہوں نے نہ صرف ان منافقین کی سرگرمیوں پر نظر رکھی بلکہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی منصوبہ بندی کی۔ یہ رازداری اور حکمت کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ حضرت حذیفہ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے مگر اہم راز کی حفاظت صرف انہی کے سپرد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ان ناموں کو ظاہر نہیں کیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی خلفائے بعدی خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی رائے اور رپورٹ پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک دلچسپ روایت کے مطابق اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک نہ ہوئے تو حضرت عمر بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے۔ یہ ایک غیر رسمی طریقہ تھا تاکہ معلوم ہو سکے آیا فوت شدہ شخص ان نامزد منافقین میں تو نہیں تھا۔ مدینہ کی ایک رات خاموش تھی۔ فضا میں سکوت ایسا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو، ہر جانب سناٹا، ہر گھر نیند میں ڈوبا ہوا، مگر ایک دروازہ تھا جس پر دستک ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، میں اس رات اپنے گھر میں تھا، تھکن کے باعث سو گیا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں گھبرا کر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کھڑے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، امیر المومنین آپ اس وقت؟ اگر کوئی کام ہوتا تو کسی کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر مسکرائے مگر مسکراہٹ میں ایک عجیب درد چھپا تھا۔ فرمانے لگے، اے حذیفہ، آج میں امیر بن کر نہیں تیرا بھائی بن کر آیا ہوں، مجھے تجھ سے ایک ذاتی بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا، آئیے حضور تشریف لائیے۔ میں نے انہیں چارپائی پر بٹھایا، ان کی آنکھوں میں فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے حذیفہ، تو جانتا ہے نا عمر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ کرتا ہوں تو نبھاتا بھی ہوں۔ میں نے کہا، جی میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جھک گیا، آواز بھی بھر آ گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے حذیفہ، میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، چہرے پر وقت کے نشانات ہیں، اب قبر، حساب اور آخرت قریب نظر آتی ہے، میں آج خود سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، صحابہ میرا ذکر خیر سے کرتے ہیں، میری بیوی اور بچے بھی مجھ سے راضی ہیں، مگر اے حذیفہ، تو وہ شخص ہے جسے رسول خدا اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ تو آپ سچ سچ بتا دیں، کیا عمر ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے فہرست میں لکھوائے تھے؟ کیا میں کہیں اوپر سے منافقین میں تو نہیں ہوں؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، میں یہ سن کر تڑپ اٹھا، میرے دل پر چوٹ لگی۔ خدا کی قسم میں اپنے والد کی موت پر اتنا نہیں رویا جتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر رو دیا۔ میں اٹھا اور قدموں میں گر گیا، عرض کیا، اے عمر، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں سنا کہ آپ منافقین میں سے ہیں، بلکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ ضرور سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔
اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب عمر کسی گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت جبرائیل اگر 950 سال یا اس سے بھی زیادہ آپ کی شان بیان کریں تو پوری نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، فرمانے لگے، حذیفہ شکر ہے کہ میرا رب اب بھی مجھے یاد دلا رہا ہے کہ میں خود اپنا محاسبہ کرتا رہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان نبوی ہے کہ چاہے مہاجر کہلاؤ چاہے انصاری، ان دونوں میں سے جو نسبت پسند ہے اس کا آپ بخوشی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کچھ تمہیں بتائے سچ مانو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کچھ تمہیں پڑھائیں اسے پڑھ لو۔ اس قصے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ وفاداری اور رازداری کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کبھی آشکار نہیں کیا۔ ایمان کی حقیقت کا کہ ظاہری اعمال سے ایمان کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگتا، اصل ایمان دل اور نیت میں ہے۔ احتیاط اور بصیرت کا۔ ہر دور میں فتنہ اور سازش سے خبردار رہنا ضروری ہے۔ حکمت اور تدبیر کا بھی۔ دشمن کی پہچان کے لیے عقل، حکمت اور منصوبہ بندی اہم ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، وفاداری اور خلوص نیت سب سے قیمتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصہ نیا ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسے مزید سبق آموز اور دلچسپ قصے ملتے رہیں۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفاداری سب سے زیادہ کیوں متاثر کن لگی۔